بعض عاملین تعویذات کے اندر 786 لکھتے ہیں. یہ تو درست ہے کہ یہ بسم اللہ ہی کے اعداد ہے. بعض بزرگان دین کا یہ کہنا کہ یہ یا علی بنتا ہے اور یا اثنا عشرہ، یہ صحیح نہیں ہے، ان کا پروپیگنڈا کمزور ہے. اعداد جمع کرنے سے بسم اللہ کے 786 بنے گا، مگر 786 شاید کسی تعویذ میں مفید ہو، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سنت 786 سے ادا نہیں ہوگا. اگر آپ اللہ اکبر کی جگہ نماز شروع کرتے وقت کہے 578 تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وحی کے الفاظ ہیں اور اس کے پڑھنے میں خیر و برکت ہے، اسی پر وعدہ ہے ثواب اور اجر کا. کہتے ہیں کہ کام کے 3 مرحلے ہیں. ایک مدد اور نصرت، اس کے لیے لفظ اللہ ہے. اور دوسرا اس کام کا وجود برقرار رہنا، اس کے لیے لفظ رحمان ہے. اور تیسرا اس کام کا مفید ہونا، اس کے لیے صفت رحیم ہے. ایک کام کی ابتدا خدا کی نصرت و مدد، ایک کام کا وجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ایک کام کا ہمارے لیے فائدہ مند ہونا. بڑا مکان بنایا، کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن جاتے ہی میت ہو گئی، کیا فائدہ تھا اس سے؟ بڑی شاندار گاڑی منگوائی 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی، لیکن روڈ پر جاتے ہی حادثہ ہو گیا. لوگ اس لیے علماء کو طلباء کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسے مفید کلمات پڑھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے. صوبہ سرحد وغیرہ میں دستور ہے کہ جب بڑی دعوت ہو اور دیگ پکتے ہیں، جانور کٹتے ہیں، قسم قسم کے پلاؤ اور قورمے بورمے تیار ہوتے ہیں، تو جب تیار ہو جاتے ہیں تو مسجد کے امام صاحب 4-5 اچھے نمازی 2-3 حاجیان صاحبان ان کو کہتے ہیں کہ دعائے خیر کے لیے آ جائے. وہ آ کر کے دعائے خیر کر لیتے ہیں کہ خدایا اس دعوت کو برکتوں والی بنا اور اس کو خوشیوں والی بنا، اور یا اللہ اس کے ذریعے عزت رہے، کم نہ ہو، بے برکت نہ ہو. اس کو دعائے خیر کہتے ہیں. بخاری شریف سے اس کا ثبوت ہے. حضرت ابو طلحہ کے گھر آپ آئے ہیں اور حضرت جابر کے گھر، اور جو کھانا صحابہ کے لیے پک رہا تھا، قال فیہ شیء، آپ نے کچھ کلمات پڑھ کر کے دم کیے ہیں. یہی دعائے خیر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے، حدیث کی کتاب، فقہ، صرف، نحو، جو بھی اچھا کام کریں گے تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب آپ گھر داخل ہوں گے تو بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. بعض حضرات جب داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ دخلنا، جب نکلتے ہیں کہتے وہ بسم اللہ خرجنا، جب کسی کام کو کرتے ہیں کہ بسم اللہ وعلی اللہ توکلنا. ابن سنی عمل الیوم واللیل. جب نیا کپڑا پہنیں گے الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. جب جانور ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر. حکم ہے کہ جتنے لوگ موجود ہو سب پڑھ لیں. اس کو احلال کہتے ہیں. جتنے بھی لوگ گائے، بکری، مرغی، بھینس، اونٹ ذبح کرتے وقت موجود ہو، جب قصاب چھرا پھیرے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر
تو جتنے حاضرین ہو سب کہے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ نہیں کہ خالی قصاب پڑھے اور کدوان ویسے کڑے رہے کدو کے کدو. سب پڑھ لے, سب کو اجر و ثواب ملے گا. اسلام کے شاعر میں سے بسم اللہ اللہ اکبر. قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو یہ مکروہ ہے. کیوں؟ رحمت کا موقع تو نہیں ہے, اس کے اوپر تو غضب آیا ہے, جان جا رہی ہے اس کی. اور یہ کہنا کہ ہر چیز میں خدا کی رحمت ہے, یہ معتزلہ کا مذہب ہے, اہل سنت کا نہیں. اہل سنت اللہ تعالیٰ سے شر اور خیر دونوں مانتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا جز ہے یا سورۃ فاتحہ سے اس کا وہی تعلق ہے جو دیگر قرآن کی سورتوں سے ہے. جمہور کے نزدیک اس کا تعلق قرآن کے تمام سورتوں سے سوائے سورۃ توبہ کے, جس پر پڑھنا لکھنا جائز نہیں. قرآن کی 113 سورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک جیسے تعلق ہے, اور یہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. صحیح مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, مصنف عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, مسند ابی اعلیٰ, صحیح ابن خزیمہ, مسند ابن ابی الفقیر, سب میں ہے کہ قسمت صلاح بینی و بین عبدی, میں نے نماز تقسیم کی ہے اپنے اور بندے کے درمیان. جب بندہ کہے الحمدللہ تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا پڑھی. جب وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے میں کہتا ہوں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بڑائی بجا لائی. اور جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں کہتا ہوں اس کا نصف میرے لیے ہے یعنی عبادت, اور نصف اس کے لیے ہے یعنی ضرور مدد کروں گا. اس قسم کی احادیث سے صراحتاً ثابت ہے کہ اس میں بسم اللہ جز نہیں.